بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے تو ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ کوئی وقت خالی نہیں جاتا جس میں ہماری طرف کوئی نعمت نہ آ رہی ہو۔ بندے کی طرف دو چیزیں آتی ہیں، ایک نعمتیں آتی ہیں اور ایک اس کے پاس اللہ کے حکم پہنچتے ہیں۔ یہ دو ہمیشہ نعمتیں، ہر سانس نعمت ہے۔ آدمی سوچے تو اندر جاتا ہے، سانس باہر آتا ہے، زندگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور رک جاوے تو ختم۔ تو ہر سانس نعمت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں ہیں جو ہمارے وجود میں ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھیں ہیں، یہ کتنے بڑی نعمت ہے۔ جس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں ہوں۔ ایک دفعہ ہم وہاں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، شادی بھی ایسے بیٹھے، ان کے گود میں بچہ تھا۔ میں نے بھی منہ پر دیکھا، بات کر بیٹھا تھا، کہنے کہ اس کے لیے دعا کرو، بچے کے لیے دعا کرو۔ ایک تندرست بچہ ہے کہ بچے کے لیے دعا کرو۔ کیا ہو گیا؟ یہ اس کی آنکھیں نہیں، اندھا پیدا ہوا ہے۔ یہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ سوچو کہ بچے کی آنکھیں نہیں ہیں تو ماں باپ پر کیا اثر ہے؟ تو ہمارے پاس ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا اسی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے میں نعمتوں کو بھی یاد دلاتی کہ میری طرف آنے میں، میری بات ماننے میں تم کو کیا دے رہے ہیں؟ میری نعمتیں ساری تمہارے پاس ہیں، میری ساری نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ سوچو کہ بس کرو نعمت اللہ، اللہ کے نعمتوں کا دھیان تو کرو کہ ہمارے ساتھ کتنی نعمتیں۔ مانگنے کون گیا تھا بتاؤ؟ کوئی مانگنے گیا تھا؟ کسی نے درخواست دی تھی کہ مجھے آنکھیں ملنی چاہیے، کان ملنی چاہیے، میں دنیا میں جا رہا ہوں؟ ہاں، کسی نے نہیں درخواست دی کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں تو اب مجھے آنکھیں چاہیے، کان چاہیے، ہاتھ پاؤں چاہیے، کیا نا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہی شروعات کی ہے دینے میں۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نعمتیں دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں۔ کوئی مانگے کہ نہ مانگے، وہ ضرور دیں گے۔ پھر کوئی اللہ کو مانے تو بھی دیں گے، نہ مانے تو بھی دیں گے۔ دنیا دونوں کو دے دیتے ہیں، ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس دنیا کو تقسیم کرنا ہے اپنے میں۔ جی ہاں، ایک مدت تک یہ سلسلہ چلے گا، یعنی قیامت تک دیتے رہیں گے، ماننے والوں کو، ماننے والوں کو، سب کو ملتا رہے گا۔ کیوں کہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب پیدا کیا ہے تو وہ پالے گا۔ پہنچے نا بس۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو میرے دوستوں وہ پیدا کر کے نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ پیدا بھی کریں گے اور پالیں گے ہر مخلوق کو۔ جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس مخلوق کا پالنا اپنے ذمے لیا ہے۔ ہاتھی ہو تو ہاتھی، چونٹی ہو تو چونٹی، سب کو ان کی ضرورت، اس کی راحت، یہ اس کو سمجھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ ہر مخلوق زمین پر چلتی پھرتی ہے
کہ اس کی روزی اللہ نے فرمایا میرے ذمہ، اس کی حیات بھی میں نے دی ہے، اس کی روزی بھی میں نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حیات کا، روزی کا ذمہ لیا ہے کہ میں تم سے روزی نہیں چاہتا کہ تم میرے بندوں کو روزی دو، میں سب کو روزی دوں گا، میں رزاق ہوں، حیات بھی میں دوں گا، روزی بھی میں دوں گا۔ کیوں کہ پالنے والا ہے، پروردگار ہے، تو وہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اس لیے اس نے یہ اپنے ذمے لیا ہے۔ باقی یہ بات سمجھنی ہے کہ روزی مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ جو روزی مل گئی، خوشحال ہو گئے، کھاتے پیتے ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے، اس کا نام کامیابی نہیں ہے، یہ تو گزارا ہے۔ کہ دنیا کی تمام چیزیں گزارے کے لیے دی ہیں، اور گزارے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی حاجتیں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ جب میں بیٹھا ہوں تو جب تک مجھ کو بیٹھنے کی حاجت ہے کرسی پر میں بیٹھوں گا، جب میری حاجت پوری ہو جائے گی تو پھر کرسی چھوٹ جائے گی۔ ایسے ہر چیز اس کے حاجت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جہاں حاجت پوری ہوئی ہے کہ وہ چیز چھوٹ جائے گی۔ کہ حاجتوں کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے، اور حاجتوں کے اسباب بھی پیدا کیے۔ کیوں کہ وہ پروردگار ہے، خالی حاجت پیدا کرے اور حاجت کے سبب نہ ہو، حاجت کے اسباب نہ ہو تو مخلوق پریشان ہو جائے گی کہ اللہ نے بھوک پیدا کی ہے اور کھانا نہیں ہے، پیاس پیدا کی ہے پانی نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے حاجتیں پیدا کی ہیں ایسے حاجتوں کے اسباب بھی پیدا کیے۔ اس کا نام گزارا ہے کہ اسی طرح سے زندگی گزرے گی، حاجت بھی ہوگی، حاجت کے اسباب بھی ہوں گے اور زندگی گزرتی رہے گی۔ تو ایک ہے زندگی کا گزرنا، وہ سب کے لیے ہے، اللہ پر ایمان لاوے تو، اللہ کا انکار کرے تو زندگی اس کی گزرے گی۔ کیوں کہ اللہ اس کا پروردگار ہے، تو مانے تو بھی روزی دیں گے، نہیں اللہ کی نہ مانے تو بھی روزی دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو حاجت کا پوری ہو جانا، ضرورت کا پوری ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو گزارا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ۔ اس لیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، کہ جو گزارے کو دیکھ کر زندگی گزارے گا وہ زندگی کی قیمت نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی گزارے میں ڈال دے گا، اور وہ تو گزرے گی۔ جی ہاں، اس لیے ہم کو دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ زندگی گزارنی نہیں ہے بلکہ زندگی بنانی ہے۔ کیوں کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ایک ہی مرتبہ ملے گی، دوسری مرتبہ نہیں ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ یہ موت تک کا مسئلہ ہے، موت تک حیات ہے، پھر کچھ نہیں۔ ان آنکھیں بند ہو گئی، جتنی چیزیں آنکھ سے نظر آئے گی کہ وہ سب کٹ جائے گی، اب اس سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، آنکھ بند ہو گئی۔ کیوں کہ یہ سارا سامان میرے دوستوں گزارے کے لیے دیا تھا۔ ایسے مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، اجتماعی ضرورتیں، انفرادی ضرورتیں، تو اس کے لیے اللہ نے یہ سارا سامان جمع دیا ہے ہم کو، اور حکم دیا ہے کہ دیکھو دنیا کے اسباب سے دھوکہ مت کھانا، کہ میرے پاس دنیا کے اسباب ہیں، کہ دھوکہ نہیں کھانا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ ہمارے دنیا کے اسباب پیدا ہو گئے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اسباب دے کر بھی کامیاب کرے اور اسباب کے بغیر بھی کامیاب کرے، اور اسباب کے ساتھ بھی ناکام کرے، اسباب بھی دیں اور ناکام بھی کرے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تو اسباب بھی دیں گے اور کام نہیں بنیں گے۔ ہاں، اسباب ہوں گے اور کام نہیں بنیں گے، اور اللہ راضی ہوں گے تو کہ اللہ راضی ہوں گے تو تھوڑے اسباب میں کام بنا دیں گے، کہ اسباب تھوڑے ہیں کہ تمہارا کام ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کریں۔ انسانوں کے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہیں جو اللہ کا تعلق ان کے ساتھ ناراضگی کا ہے،
کہ اللہ ان سے ناراض ہے. ایک قسم وہ ہیں کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ رضا والا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. کہ اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، پھر تم میں کچھ تو کافر ہے کچھ مومن ہے. یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں، کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے ناراضگی والے حالت میں ہے. کیوں کہ اللہ کو کفر پسند نہیں ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے. تو جب زندگی خدا نہ کرے کفر میں ہوگی تو پھر اس حیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ حیات وبال بنے گی. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تم کو یہ دیا تھا تم نے اس کے ساتھ کفر کیا. یہ دیکھو کہ ہم نے اللہ ان کو نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کے ساتھ ان کے پاس کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش، جو مکہ کے قریش ہے، تو قریش کو اللہ نے بہت عزت دی تھی. ان کی بڑی قدر تھی لوگوں میں اور مال بھی ان کو دیا. لیکن جب اللہ کا نبی آیا اور نبی نے اپنی دعوت دی تو انہوں نے سب سے پہلے اس دعوت کی مخالفت کی. سب سے پہلے ابو لہب نے سب سے پہلے کیا، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھو، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کہ یہ وہ قسم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی کہ مال دیا، عزت دی، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے کیونکہ یہ کعبے کے متولی ہیں، تو سب لوگ ان کی عزت کرتے حرم شریف کی وجہ سے، کعبے کی وجہ سے. لیکن جب نبی آیا، دین آیا، تو انہوں نے دین کو ٹھکرایا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، دیکھا نہیں ان کو کہ جنہوں نے اللہ کے نعمتوں کے جواب میں ناشکری کی ہے، وہ خود بھی بگڑے ہیں اور اپنی قوم کو بھی بگاڑا. تو یہ پہلو زندگی کا میرے دوستوں وہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہے، کہ اللہ تو نعمتیں دیں اور یہ ناشکری کرے. یہ بات اللہ نے ساری دنیا کو سنائی کہ ان کو دیکھو کہ ہم نے ان کو نعمت دی، عزت دی، نبی دیا، کتاب ان کی زبان میں اتاری اور انہوں نے ایک نہیں مانی. اس لیے ایک زندگی تو وہ ہوتی ہے میرے دوستوں کہ جس سے اللہ ناراض ہے، چاہے وہ مال ملے، عزت ملے، لیکن دین نہیں ہوا، ایمان نہیں ہوا، اطاعت اور عبادت نہیں ہوئی، تو یہ وہ زندگی ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک دم دی ہوئی چیزوں کو چھین نہیں لیتے، بلکہ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ کہاں تک یہ چلتے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنی نعمتیں، جتنے ہمارے پاس راحتیں ہیں، یہ امتحان کے لیے ہے کہ اللہ یہ دے کر کے ہم کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں. حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. دنیا کی حالت بتائیے کہ ہر ایک کو دنیا میٹھی لگتی ہے، کڑوی کسی کو نہیں لگتی. کہ یہ ہری بھری اور میٹھی ہے. ہری بھری سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جب شروع میں بارش ہوتی ہے اور جو شروع میں جو گھاس اگتی ہے تو وہ بہت ملائم ریشم کی طرح ہوتی ہے اور میٹھی بھی بہت ہے، جانور اسے خوب چڑھتے ہیں. تو یہ مثال دی ہے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے جیسے پہلی بارش کا گھاس، جانور اسے خوب چڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ملائم بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. تو ایسے ہی فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزیں یہ آدمی کو ہری بھری لگتی ہے اور میٹھی لگتی ہے. کوئی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کم کرنا نہیں چاہتا کہ یہ کم ہو جائے، چھوٹ جائے، کہ ہرگز نہیں، بلکہ بڑھتی رہے اور میرے پاس رہے. تو فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے.
اور خدا کا کیا نظام ہے کہ خدا کا نظام یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک کو ایک کے بعد لائیں گے. مثلا میرے دادا تھے، اب وہ میرے دادا چلے گئے، پھر میرے باپ آئے، تو میرے باپ چلے گئے، پھر میں آیا تو میں بھی چلے جاؤں گا، پھر میرے بعد میری اولاد ہوگی. اس طرح کہ اس دنیا میں اللہ تم کو ایک کے بعد ایک لائے گا. یہ نہیں کہ سب کو ایک ساتھ لائیں گے، سب کو ایک ساتھ لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نظام ہے کہ تم کو ایک کے بعد ایک کو لائیں گے. وہ جو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس کو دیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، تم کو ایک کے بعد ایک کو لا کر ان کا جانشین بنائیں گے، ان کی جگہ پر رکھیں گے. کہ یہ ایسا کیوں کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس ترتیب میں کون اپنا عمل بناتا ہے، کون اپنا عمل کھوتا ہے. موقع ہر ایک کو دیں گے، موقع ہر ایک کو دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، کہ تم کو اللہ ایک کے پیچھے ایک کو لائیں گے ہر کام میں، خالی باپ دادوں میں نہیں. کہ ابھی کچھ لوگ حکومت پر ہیں، پھر ان کو وہ چلے جائیں گے، پھر ان کی جگہ دوسروں کو لائیں گے. تو ہر شعبے میں یہ بات ہے کہ ایک کے پیچھے ایک کو لاتے ہیں. ایک کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیتے اور ہمیشہ کے لیے سب کو محروم نہیں کرتے، بلکہ ترتیب ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، کہ ایک کے پیچھے ایک کو لائیں گے. یہ کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس ترتیب میں کون اپنے عمل کو بناتا ہے، کون اپنے عمل کو بگاڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عملی زندگی کس کی صحیح ہے، عملی زندگی کس کی خراب ہے. اسی کی دعوت ہے، اسی کی تبلیغ ہے، اسی کی تعلیم ہے کہ کون اپنی زندگی عمل سے بناتا ہے، کون بگاڑتا ہے. جو اپنی زندگی بگاڑے گا، اپنے عمل کو بگاڑے گا، اس کی زندگی اس پر وبال بنے گی. حالانکہ زندگی نعمت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لمبی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے، حدیث کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا افضل آدمی وہ ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. تو بدترین کون ہے؟ کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو گئی اور عمل خراب ہو گئے. تو زندگی لمبی ہونا بے شک ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اس صورت میں ہے میرے بھائیوں جبکہ اس کے ساتھ اس کے عملی زندگی بنے. تو ہم کو اس لیے اللہ کہتا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم نے دنیا کو ہری بھری اور میٹھی بنائی ہے اور تم کو ایک کے بعد ایک کو لاتے ہیں، آباد کرتے ہیں، دیتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ کون تم میں سے اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے. فَيَنْظُرَ کون اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے. تو یہ ہم کو دعوت بھی دی ہے اور دعوت کے ساتھ حقیقت بتائی ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی امتحان میں ہے. اس میں ہے امتحان میں ہے. اللہ کو امتحان دینا ہے، کون پاس ہوتا ہے، کون ناپاس ہوتا ہے. تو کچھ ناپاس ہو جائیں گے، کچھ پاس ہو جائیں گے. جی اس لیے یہ سمجھے ہر آدمی کہ میں امتحان میں ہوں، مجھے پاس ہونا ہے. کہ کون پاس ہوگا، نتیجہ کیا آئے گا کہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب. یہ ریزلٹ ہے، یہ ریزلٹ ہے، یہ کامیابی ہے کہ دوزخ سے بچ گیا اور کامیاب، اور جنت میں پہنچ گیا کہ کامیاب ہو گیا. ایسا نہیں ہوا تو ساری دنیا جو اس کے پاس ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں پہنچایا گیا تو وہ ہوا کامیاب. یہ نہیں ہے تو کہ پھر دنیا کی ساری حکومت ہو، ساری زمین جائیداد ہو، سارا سونا چاندی ہو، یہ سب دھوکے کا سامان ہے. آنکھیں بند ہوئی کہ ختم ہوا. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟
کہ نقصان کھلے اور پچھتاوا ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ تو آدمی اس وقت پچھتاتا ہے کہ مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے 50 کا نوٹ دینا تھا، میں نے 500 کا دے دیا۔ اس وقت تو دے دیا، پھر جب ہوش آئے گا تو اس کو پچھتاوا ہوگا۔ یہ دھوکہ، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ کرنا کیا تھا، ہوا کیا؟ جی ہاں، اپنا نقصان تو کوئی کرتا نہیں، لیکن ہو گیا اور اب کھلا۔ جب کھلا تو اس کو جلن ہوتی اندر کہ اتنا نقصان ہوا، تو 500 روپے چلے گئے اور دھوکہ کھلا تو نقصان ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، جب زندگی پوری ہوگی تو ساری دنیا ہاتھ سے نکل گئی، تو اس کو کتنا پچھتاوا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہر آدمی مرتے وقت پچھتائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اچھے لوگ کیوں پچھتائیں گے؟ وہ تو اچھے ہیں، کہ اچھے لوگ اس لیے پچھتائیں گے کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں تو بہت ملتا تھا، ہاں کوڑیوں میں لال ملتے تھے، ایک کوڑی دے دو لال لے لو، کوڑی دے دو لال لے لو، یہاں تو ایسا تھا۔ تو میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے پچھتائیں گے۔ میں تو 2 رکعت سنت 3 وتر پڑھ کر سو جاتا تھا، کہتے لوگ 2 رکعت سنت پڑھو 3 وتر سو جاؤ، تو ساری رات تو گئی آرام میں۔ اور جو سمجھدار تھے وہ سمجھدار تھے، وہ اپنی رات کو عبادت میں لگاتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگاتے تھے، دعا میں لگاتے تھے، دنیا بھی مانگتے تھے اللہ سے، آخرت بھی مانگتے تھے، برکت بھی مانگتے تھے۔ تو ان کا معاملہ یکساں نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو استعمال کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو استعمال نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہم کو کہ ہر آدمی اپنی زندگی سے اس کا نفع وصول کرے۔ ایک ہی مرتبہ ملنے والی چیزیں 2 دفعہ بھی نہیں ملتی، تو اپنی زندگی سے کیا نفع اٹھاؤ۔ اپنی زندگی سے نفع اٹھانے کے لیے صرف دین ہے۔ کیا ہے؟ دین، کہ دین ہوا آپ کے زندگی نفع میں ہے، غریب ہو کے، مالدار ہو کے، بیمار ہو کے، تندرست ہو کے، ہر حال میں اگر دین ہے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیندار تھا اور بیمار ہے، کیا ہے کہ بیمار ہے، کہ اس کی بیماری کا اس کو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں کہ اس نے تندرستی کے زمانے میں جو کام کرتا تھا اب بیماری میں نہیں کر پاتا، تو اللہ بیماری کے ہوتے ہوئے بھی اس اعمال کا نفع اور ثواب اس کو دیتے ہی رہیں گے۔ کیا بیمار ہوں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کہ کوئی بات نہیں، جماعت سے پہلے نماز پڑھتے تھے کہ ہاں میں تو بہت پابند تھا، لیکن اب میری آنکھیں نہیں ہیں، کہ تمہیں بغیر جماعت کے جماعت کا ثواب اللہ دیں گے۔ کیوں کہ تم نے پاس جب طاقت تھی تو اپنے طاقت کو صحیح لگائی تھی، اب طاقت نہیں ہے تو آدمی مجبور ہے، لاچار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لاچاری میں بھی اس کی قدر کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو حکم یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے دین کو سنبھالے۔ اللہ نے دین کو بطور امانت کے بھی دیا ہے، بطور نعمت کے بھی دیا ہے، کہ یہ دین کہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں، اور دین نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ کہ کافر قیامت میں یہ سمجھنا کرے گا کہ میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کی دنیا میں بڑی بڑی ہنگامے کیے، بڑے وہ کیے، اور اب یہاں کہ میں مٹی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں کہ اس کی زندگی کا اس کا کوئی نفع نہیں ملا۔ اس لیے میرے دوستو ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی زندگی کو سے کماؤ۔ کیا کماؤ؟ کہ آخرت کماؤ۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت دی ہے، اپنی تندرستی سے آخرت بنا لے، اپنے مال سے آخرت بنا لے، اپنی عزت سے آخرت بنا لے۔ جو صلاحیت دی ہے اللہ نے اس صلاحیت سے اپنی آخرت کو بنا لے۔ کیوں کہ آخرت بنے گی تو ہمیشہ رہے گی، دنیا بنے گی تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یا تو
آدمی کا خود ہی دنیا سے رشتہ کٹ جائے گا یا دنیا اپنا رشتہ کاٹ لے گی؟ دنیا اپنا رشتہ کاٹ لے گی کہ اب دنیا اس کے ہاتھ سے چلی گئی، وہ تو زندہ رہ گیا، یا یہ وہ زندہ ہی نہیں رہا، دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے۔ یہ دعوت تو دراصل اللہ تعالیٰ نے قارون کو دی تھی، کیونکہ قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا، اور مال دے کر یہ دعوت دی تھی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے دیا ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول جا۔ کتنی ہمدردی اور خیرخواہی کی بات کہی ہے کہ اپنا حصہ مت بھول جا، کیونکہ جب تو مر جائے گا پھر تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی یاد نہیں کرتا، کرتے ہیں اپنے بڑے بوڑھوں کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا، بھول جاتے ہیں، ماں ہو باپ ہو۔ بلکہ ایک فرشتہ جب مرنے والا دفن ہو گیا تو اس کی مٹی اٹھا کر کے ایک فرشتہ دفن کرنے والے جو آئے تھے ان کے مارتے، جاؤ اس کو بھول جانا، تو یہ بھول جاتے ہیں ان کو، ہاں، اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا تم اپنا حصہ مت بھولنا، لوگ تجھے بھول جائیں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہبری کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ باہوش آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ آدمی ہر چیز پر قابو کرتا ہے، مشینوں پر قابو کرتا ہے، بوجھ قابو کرتا ہے، فاش کرے، شروع کرے، بند کرے، کھولے، کرتے ہیں نا، تو دوسری چیزوں پر یہ قابو اور کنٹرول کرتا ہے۔ تو کہا جس طرح دوسری چیزوں پر قابو کرتے ہو، کنٹرول کرتے ہو، اپنے اوپر قابو کرو۔ کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں چلاؤ، جس کام میں اللہ ناراض ہے اس سے بچاؤ۔ جسے کنٹرول کرنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ لائن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اپنی گاڑی کو، اپنی چیز کو وہاں نہیں لے جائے گا، یہ صحیح ہے اس پر لے جائے گا، قابو کرے۔ تو جس طرح تمام چیزوں پر قابو کرتے ہو کہ نفع ملے، نقصان نہ رہے، ایسے کہا اپنی ذات پر قابو کرو۔ کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی موت کے بعد کام دینے والا کام آج کرے، وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھدار ہے۔ اور جو موت کے بعد، اور جو کام موت کے بعد کام آنے میں اس کو ٹالے کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے، ابھی نہیں بعد میں کریں گے، کہ یہ کھوٹ کا دھندا ہوا۔ شیطان یہی سکھاتا ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے، ابھی کون سی عمر چلی گئی ہے، بعد میں کریں گے۔ اس کو تصویب کہتے ہیں، تصویب کا مطلب ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، تو اس سے کوئی عمل نہیں ہوتا، وہ اپنی غفلت میں ہی رہتا ہے، جس میں ہے اسی میں ہے، کیونکہ جو کام آیا سامنے، جو دعوت سامنے آئی اس کا بعد میں۔ حدیثوں میں ایک آدمی کی رات کو آنکھ کھلتی ہے، تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے، تو اندر سے مشورہ آتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی اور آرام کرو۔ ہاں، اندر سے مشورہ آتا ہے کہ ابھی بہت دیر ہے، ابھی آرام کرو، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے فجر کی۔ ہاں، یہ اندر سے مشورہ آتا ہے، تو وہ سو جاتا ہے جاگنے کے باوجود، پھر آنکھ کھولی، پھر یہی مشورہ آیا، یہاں تک کہ فرمایا وہ فجر بھی گئی، وہ تہجد بھی گئی، وہ سب کچھ گیا، وہ سورج نکل آیا۔ یہ سزا ان کو ہوتی ہے جو بات کو ٹالتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ اللہ کی دعوت یہ ہے کہ جب کوئی کام سامنے آوے اپنے دین کا تو اس کو اپنے وقت پر مت ٹالو، دوسرے وقت پر مت ٹالو، بلکہ اس کو اسی وقت کرو۔ اس لیے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو پابند کرے۔ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو آزادی ہے کہ آزاد ہو گئے،
آزاد ہو گئے کہ اس سے اللہ بہت ناراض ہے کہ یہ آزاد ہے. حالانکہ آدمی ہر کام میں اللہ کا محتاج ہے، ہر نعمت میں اللہ کا محتاج ہے. ہر نعمت میں اگر ایک نعمت بھی رک جائے تو یہ پریشان ہو جائے گا. ہمارے ایک ساتھی تھے تو بیمار ہو گئے، ملنے گئے ہم کہ کیا ہو گیا ایسا، کیا ہو گیا کہ جو تھوک اور لعاب منہ میں ہوتا ہے وہ سوکھ گیا ہے. بتاؤ، یہ لعاب اور تھوک ایسی چیز ہے کہ آدمی تھوکے تو لوگوں کو نفرت ہوگی کہ یہاں تھوکتے ہو. ہر کہنے والا ہے کہ یہاں تھوکتے ہوئے تھوکنے کی جگہ ہے. وہ تھوک سوکھ گیا، وہ لعاب سوکھ گیا، اب زندگی پریشان ہو گئی. اسی کی دوا ہو رہی ہے، کسی کی دوا ہو رہی ہے کہ وہ لعاب سوکھ گیا ہے اندر. اب پتہ چلا کہ لعاب کتنی نعمت ہے. ہاں، مجھ سے پہلے پتہ نہیں چل رہا، تھوک ہے. تو ہمارے پاس تو اللہ کی، میرے دوستوں، بہت نعمتیں ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کے ہر وقت محتاج ہیں. ہم تو تھوک کے بھی محتاج ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا پیشاب رک گیا، پیشاب ناپاکی ہے، ہاں اس کا نکلنا چاہیے. تو یہ رک گیا تو کہ ایمرجنسی میں لے جاؤ، پیشاب نہیں ہوا. ہاں، آسانی سے پیشاب ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے ساتھی تھے یہ بڑکوترا میں یعقوب، شروع کے ساتھی جماعت میں، ان کو پیشاب رک جاتا تھا. جب پیشاب رکتا تو وہ پلٹیاں کھاتے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو پیشاب کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمارے ساتھ میرے دوستوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس لیے اللہ کا ہم پر بہت بڑا حق ہے کہ وہ ہر وقت نعمتیں دیتے ہیں. ایک نعمت بھی روک لے تو زندگی مصیبت میں پڑ جائے. ایک نعمت، جب کیا لعاب سوکھ گیا، پیشاب رک گیا. یہ کوئی کام کی چیز ہے لعاب اور پیشاب؟ کہ ہاں بہت کام کی چیز ہے. اس کا نکلنا ضروری ہے اور لعاب کا اندر رہنا ضروری ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو کہ مجھ کو اللہ نے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے. اس لیے نبیوں کی دعوت میں یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچے، کیونکہ نعمتیں اس کو غافل کرتی ہیں. نعمت کی یہ تاثیر ہے کہ جب آدمی کو نعمت ملے گی تو وہ غافل ہو جائے گا، اپنے نعمتوں میں لگ جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا. اور جب نعمت نہیں ہوگی، پریشان ہوگی، تو اللہ کو یاد کرے گا، لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ کہتے ہیں. اور جب اس کو ہم نے کو دے دیا تو پھر اللہ کون اور میں کون، کچھ نہیں. یہ قرآن شریف میں ہے کہ آدمی کی ایسی خصلت ہے کہ جب اس کے پاس نہیں ہوتا، پریشان ہوتا تو لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ اللہ میرے دعا کرو، میں تعویذ دے دو، یہ دے دو. اور جب کچھ مل گئی پھر اللہ کون اور کون. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر غفلت ہے، زندگی کی ذمہ داریوں کی فکر نہیں ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے. اگر یہ ہے تو یہ سمجھدار ہے، اسی کی دعوت ہے. کیونکہ ہم کو اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے، دنیا سے دنیا نہیں بنانی ہے. وہ تو جتنی مقدر کی ہے اتنی ہی ہوگی. زندگی بھی، مال بھی، اسباب بھی، جتنا لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تھکے گا بہت لیکن ملے گا اتنا جتنا لکھا ہے. یہ ہے، تھکے گا بہت اپنی ہوس میں، جی ہاں، اور ملے گا کتنا کہ جتنا لکھا ہے. کھانا ہو، پینا ہو، زندگی ہو، لکھا ہو اتنا ملے گا. ہاں، وہ ہر حال میں ملے گا. جی ہاں، اس لیے کیونکہ اس کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کی تو تدبیر کرنی ہے، روزی کی تدبیر کرنی ہے.
روزی کے لیے کیا کرنی ہے؟ تدبیر کرنی ہے. روزی کی تدبیر کرو، بیٹھے مت رہو، روزی کی بھی تدبیر کرو. اور آخرت کی فکر کرنی ہے. کیوں کہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے کہا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت. باہوش وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے کہ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرنے کے ہیں، اور موت کے بعد موت کے بعد جو عمل فائدہ دے وہ عمل آج کر. یہ دعوت ہے. تو موت کے بعد کام دینے والی چیز کیا ہے؟ کہ موت کے بعد کام دینے والی چیز سب سے بڑی تو ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان. اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو. کیا کرو؟ اپنے ایمان کو تازہ کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو کہ زبان اس کے عادی ہو جائے تاکہ موت کے وقت میں یاد آ جائے. موت کے وقت کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں گیا. تو جب زبان پر اس کا ذکر ہوگا میرے دوستو تو وہ زبان پر موت کے وقت آئے گی. حضرت علی عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے. کما تحیون تموتون. جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے قبروں میں سے. اس لیے اپنی زندگی پر قابو کرنا ہے، کیونکہ ایک ہی مرتبہ ملے گی، پھر نہیں ملے گی. کہ اپنی زندگی ایمان والی بنانی ہے، اپنے ایمان کو ترقی دینی ہے. جس طرح اپنے مال کو ہر آدمی ترقی دیتا ہے. یہ نہیں کہ باپ دادا سے جو ملا ہے وہی ٹھیک ہے نا، بلکہ اس میں ترقی. جی ہاں، کیونکہ ضرورتیں بڑھتی ہے تو ترقی نہیں کرے ضرورت کیسے پوری ہوگی. ایسے میرے دوستو ایمان میں بھی کہ ایمان کی بھی ترقی دو کہ ایمان کی بھی ضرورت پڑے گی. کہ ایمان ہوگا تو اللہ کے حکم پورے ہوں گے. ایمان میں کمزوری ہوگی تو حکم ٹوٹ جائیں گے، حکم چھوٹ جائیں گے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے، محنت دی ہے کہ اس محنت سے ایمان میں ترقی ہوگی، اللہ کا خوف بڑھے گا، آخرت کی فکر بڑھے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا. کیوں کہ اعمال کرانے کے لیے فضائل سنائے جاتے ہیں. کیا سنائے جاتے ہیں؟ فضائل. جب آدمی فضیلتیں سنے گا تو عمل کا شوق پیدا ہوگا. وہ فضیلتیں سننے میں نہیں آتی تو عمل کا شوق پیدا نہیں ہوگا. زبردستی اپنے سر سے اتارنے کی کیفیت ہوگی، چلو اتارو. اور فضائل سنے ہیں تو اندر شوق پیدا ہوگا. اسے کہتے ہیں فضائل سنو. اللہ تعالیٰ نے عملوں پر کیا کیا انعام دینا طے کیا ہے وہ فضائل میں ملے گا. کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. اللہ اس کے ضامن ہے. حدیثوں میں جیسے کسی کا کوئی ضامن ہو جاتا ہے تو کہا جو صبح کی نماز پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہ اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. کیونکہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے. تو فجر کی نماز پڑھنے سے مثال کے طور پر کہ فجر کی نماز پڑھنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آئے گا. ہم میں سے ہر آدمی کو حفاظت کی ضرورت ہے، جان کی، مال کی، عزت کی. ہر آدمی حفاظت چاہتا ہے. وعدہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھو گے تو تمہاری جان، مال، سب چیزیں اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی. یہ اس کی فضیلت ہے. لیکن لوگ سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس لیے بجائے حفاظت کی پریشانی آتی ہے. ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو یہ فضائل میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر سنائے جاتے ہیں کہ سمجھے کہ میرے عمل پر کیا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ عملوں پر کریں گے. سزا دیں گے تو برے عملوں پر دیں گے، انعام دیں گے تو اچھے عملوں پر دیں گے. یہ نہیں کہ اس خاندان کا ہے، اس خاندان کا ہے، اتنا مالدار ہے، اتنا مالدار ہے، یہ عہدہ ہے، وہ یہ نہیں. یہ نہیں. اللہ جو کچھ کرے گا وہ عملوں پر کرے گا. ہاں اگر اجتماعی اعمال ہمارے صحیح ہو گئے تو ہمارے اجتماعی حالات صحیح ہو جائیں گے. ہاں آج ہمارے اجتماعی حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہم اجتماعی طور پر حالات میں پریشان ہیں.
یہ کیوں کہ ہمارے اجتماعی اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر 100% مسلمان صرف نمازی بن جائیں، صرف نمازی بن جائیں، تو کہتے ہیں کہ باطل کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ اب باطل کی طاقت قوی ہے، اگر ہمارے اندر صرف نماز آ جائے تو باطل کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ یہ انعام ہے کہ اللہ کا انعام ہے کہ اگر یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی، کہ اگر یہ نمازیں قائم کریں مسلمان، زکاتیں پائی کی دیں اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے مقابلے بھی کی جو بھی باطل طاقت ہو وہ کمزور پڑ جائے گی۔ ہاں، یہ پکی بات ہے۔ اسے دعوت دی گئی ہے اور ہمیں دعوت کی ذمہ داری دی ہے، خود بھی کرو، خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، سیکھنے سکھانے کی دعوت دو، تاکہ ہماری اجتماعی زندگی میں یہ چیز آئے کہ بدن میں، کہ پورے بدن میں تندرستی ہونی چاہیے۔ کوئی ایک حصہ بھی بدن کا بگڑا تو پورا بدن اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے امت میں ہے کہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پوری امت اس پر آ جاوے کہ مسئلہ پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینے والوں کے حالات بہت خراب تھے۔ کتابوں میں پڑھو تو عجیب عجیب حالت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی، آپ نے کام کی ذمہ داریاں دی، انہوں نے کام کی ذمہ داریاں سنبھالی، تو سارے حالات صحیح ہو گئے۔ دشمنیاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وائے ہو گئے، تنگیاں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک بیماری مدینے میں تھی، جیسے بات ملکوں میں بخار ہوتا ہے نا، ایسے مدینے کا بخار مشہور تھا، اس کو حمہ یثرب کہتے تھے۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، پھر وہ بدل دیا گیا، مدینہ نام دیا۔ یثرب کا بخار یہ عرب میں مشہور تھا کہ جو وہاں جائے گا وہ بیمار ہو جائے گا، اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ مہاجرین گئے تو پہلے وہ بھی بیمار ہو گئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا دین وہاں پہنچا تو وہ بیماری ختم ہو گئی آج تک۔ جی ہاں، وہ بیماری ختم ہو گئی۔ پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ڈراؤنی شکل میں مدینے سے باہر جا رہی ہے، بھاگی ہوئی۔ یہ کیا ہے کہ وہ وبا ہے، گئی، اب مدینہ صاف ہو گیا، بیماری ختم۔ ورنہ مشہور تھا مدینہ کا بخار، جیسے ہمارے یہاں دنیا کے بعد ملکوں میں بخار ہوتا ہے، تو اس کی گولیاں انجیکشن لے کر کے وہاں جانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایسے وہاں یہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا، دین کا پہنچنا ہوا، تو وہ حالات بدل گئے۔ تو یہ دلیل ہے کہ جب ہمارے بعد میں دین آئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آئیں گے، اس کی محنت آئے گی، تو ہمارے حالات بھی اللہ ٹھیک کرے گا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسباب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مال، دولت، زمین، جائیداد، یہ تو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن اس سے حالات تب بنیں گے جب اللہ چاہے گا۔ کہ مال سے حالات اس وقت بنیں گے جب اللہ چاہے گا، اور تمام چیزوں سے حالات اس وقت بنیں گے جب اللہ چاہے گا، خالی اس سے نہیں بنیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی دنیا کے ساتھ اللہ کو راضی کرو، راضی کرو گے تو کہ حالات ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا دنیا تو اللہ دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، مال، دولت، عہدے سب کو دیتے ہیں، تو اس پر کوئی مدار نہیں ہے۔ مدار تو اللہ کے چاہنے پر ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ پھر ان کو حکومت دی، قارون کو مال دیا۔ یہ مثال تو قرآن میں روزانہ پڑھتے ہیں کہ یہ مال والا ہے، یہ حکومت والا ہے، لیکن وہ برباد ہو گئے مال کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ۔ یہی دو بڑی چیزیں ہیں، مال اور عہدہ۔ تو ان دونوں کی مثال دی ہے کہ ان کے پاس عہدہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، لیکن یہ لوگ تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس دین نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو یہ تباہ ہو گئے۔ ایک کو زمین میں دھنسایا، ایک کو پانی میں ڈبایا۔ یہ اللہ کے غضبناک ہونے کی شکل ہے کہ ایک کو زمین میں دھنسایا، ایک کو پانی میں ڈبایا۔
حاکم تھا اس کو پانی میں ڈبایا، مالدار تھا اس کو زمین میں دھسایا، سزا دینے کے لیے خشکی میں بھی سزا دی، پانی میں بھی سزا دی۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ قصے اس لیے سنائے گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کریں، اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرو، اور پھر اللہ، اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ، جیسے بچہ ماں کے پاس بھاگ کے جاتا ہے کہ ماں کے پاس آسرا ملے گا، ایسے میرے تو ہمارا آسرا دنیا میں کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا کوئی آسرا نہیں، یاد رکھو، ہاں کوئی ہمارا مدد نہیں کرے گا سوائے اللہ کے۔ حکومت ملے، دولت ملے، زمین جائیداد، کام نہیں بنے گا جب تک اللہ ساتھ نہ دے۔ دوسروں کا ہو جائے گا، ان کو الگ معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہوگا۔ ہمارا تو جب ہوگا جب ہم اللہ کو اپنے ساتھ کریں گے۔ سمجھ میں آئی نا بات کہ ہماری نوعیت الگ ہے، ہماری نوعیت الگ ہے، ہماری حالت الگ ہے۔ دوسروں کے کام ان کی حکومتوں سے، ان کی دولتوں سے ہم بنیں گے، ہمارے نہیں بنیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو اللہ مانا ہے۔ تو اللہ کو اللہ مان کر ناراض کرنا یہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ بھی مانے، ناراض بھی کرے، اس نے کہا ہم کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ اللہ راضی ہوگا اپنے دین سے، بس۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ دین سے، کہ ہم کو دین دیا ہے راضی ہو کر، اب ہماری طرف سے اللہ راضی ہوگا دین سے، پسند کر کے دین دیا ہے، ہماری طرف سے بھی اللہ دینداری پسند کریں گے، بے دینی پسند نہیں کریں گے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے بات یہی ہے، اس لیے اپنے اندر دینداری پیدا کرنی ہے۔ ایک ایک مسلمان اپنی زندگی دینی بنائے، تاجر بھی بنے، زمیندار بنے، اور کوئی حالت نہیں بنے، لیکن دیندار بن کے بنے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اسی کی دعوت ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، پھر دنیا تمہارے لیے برکتوں کے ساتھ ہوگی۔ دین کی وجہ سے دنیا برکتوں کے ساتھ اللہ دے گا، کہ دنیا بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا۔ اور دین نہیں ہے تو کہ دنیا دے گا اور الجھنوں کے ساتھ دے گا۔ دنیا آئے گی الجھنوں کے ساتھ، تو وہ چین نہیں ہوگا اس میں، کیوں کہ الجھنیں ہیں۔ الجھن کیوں ہے؟ کہ دین نہیں ہے، اس لیے دین مقدم ہے، دین کی دعوت ہے، دین کی محنت ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ دین سیکھیں گے تو دین کی قیمت نظر آئے گی کہ سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے، نماز کی کیا قیمت ہے، زکوٰۃ کی کیا قیمت ہے، کسی غریب کی مدد کرنے کی کیا قیمت ہے، وہ پتہ چلے گا۔ ہاں کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے یہی طریقے ہیں، اور کوئی طریقے نہیں ہیں اللہ سے مدد لینے کے، کہ اللہ کی مدد سے لینے کے لیے ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے۔ یہ تین چیزیں ہوگی تو اللہ کی مدد ملے گی۔ ایمان آیا، اعمال آئے، اخلاق آئے مسلمانوں میں، تو ان کے ساتھ آسمانی مدد ہوگی۔ دنیا والے ان کی مدد نہ کریں کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ آسمانی مدد ہوگی۔ کیوں کہ ان کے پاس اصلی چیز آ گئی ہے، ایمان آئے، اعمال آئے، اخلاق آئے، تو آسمانی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں اللہ ان کو آسمان سے مدد کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو دین کا مددگار بنے گا اللہ اس کا مددگار بنے گا۔ تو ہماری مدد تو میرے دوستو آسمانوں سے ہے، اللہ سے ہے۔ جی ہاں، غیروں کا معاملہ الگ ہے، اللہ ان کو دنیا دے کر راضی کر دیں گے، پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آگ کے سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارے لیے دنیا بھی ہے، ہمارے لیے آخرت بھی ہے، یہ نام ہے اللہ تعالیٰ، جسے دنیا سے آخرت بنانی ہے اس کے لیے دین دیا ہے۔ وہ دین محنت سے آئے گا، کس سے آئے گا؟ دین محنت سے آئے گا، دین سیکھنے سے آئے گا۔ اچھا سمجھنے کہ بہت اچھی بات ہو گئی، بہت اچھا کام ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تبلیغ کا کام کہ بہت اچھا، مسجد مدرسے کا کام کہ بہت اچھا، کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اچھا سمجھنے سے تھوڑے فائدہ ہو جائے گا، بلکہ جو چیز اچھی ہے اس کو اپنانی پڑے گی۔ کوئی دوا اچھی ہے تو پھر کھاؤ، اچھی سمجھ کر چھوڑ دے تو نادانی ہے، کہ اچھی بھی سمجھے اور چھوڑ بھی دے۔ تو آج ہمارا ایسا حال ہے کہ بہت اچھا کام ہے پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے پھر چھوڑ بھی دیتے، تو یہ نادانی ہے، ایک چیز کو اچھا بھی سمجھا اور چھوڑ بھی دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے رویوں پر، اپنی طرز زندگی پر نظر کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ ہم کو اللہ نے کیا کیا چیزیں دی ہیں،
ہمارے ساتھ تو میرے دوستوں آسمانی مددیں ہیں، فرشتوں کی مددیں ہمارے ساتھ، دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کی شرط پر ملے گی، کس پر؟ کہ دین پر ملے گی، کہ برکتیں کہ وہ بھی ہمارے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے برکتیں ہیں، ایمان کو لے مددیں ہیں، وہ کب ہے؟ جب کہ ایمان کے تقاضے پورے کریں، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، دین سیکھو، دیندار بناؤ، اور دوسرا کہ دنیا میں دین کی محنت کرو، کیونکہ تم دین کے وارث ہو۔ ہم کون ہیں؟ کہ ہم دین کے وارث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین دے کر گئے ہیں، تو ہم وارث ہیں اس کے، جیسے زمین جائیداد کے بیٹے وارث ہوتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہم دین کے وارث ہیں۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم دین کے وارث ہیں، دین ہم پر چھوڑ کے گئے ہیں کہ دیندار بھی بنو اور دین کے لیے کام بھی کرو تاکہ دین دنیا میں باقی رہے۔ یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو، ہماری غلطی یہی ہے، اس غلطی سے نکالنے کے لیے یہ کام ہم کو دیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب یہی کہتے تھے، تبلیغ کے ذریعے ہم مسلمانوں کو غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ غلطی ہے ان کی کہ اپنے دین کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں، کہ نہیں یہی ہمارا کام ہے، اسی سے ساری دنیا کے حالات صحیح ہوں گے، مسلمانوں میں دین آوے تو سب کے لیے خیر ہوگی۔ جی ہاں، اس لیے اس کی محنت کرنی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں بھائی اس کے لیے وقت لگاؤ، محنت کرو، سیکھو، ہر کام سیکھنے سے ہوتا ہے، کرنے سے ہوتا ہے، سننے سمجھنے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، عمل سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ اس کے لیے